وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں ناخوشگوار واقعات کی شفاف تحقیقات کا حکم۔ راجہ پرویز اشرف کی سربراہی میں حکومتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مظفر آباد میں مذاکرات۔ حکومتی کمیٹی میں رانا ثناء اللہ، سردار یوسف، احسن اقبال، قمر زمان کائرہ اور سابق صدر آزاد کشمیر مسعود خان شامل۔ وزیر اعظم کی عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات میں تعاون کی اپیل۔ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی اپنی سفارشات اور مجوزہ حل وزیر اعظم آفس کو بھجوائے گی۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والے مقبوضہ کشمیر کی 3 نسلوں کی جد و جہد پر غور کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگ آزادی کی تاریخ اپنے خون سے لکھ رہے ہیں، جو آپ کو میسر ہے وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آزادی کی جد و جہد میں ایک نسل جیلوں میں جوانی سے بڑھاپے میں پہنچ گئی، پھانسی چڑھ گئے، سینے پہ گولیاں کھائیں، پاکستان سے محبت کی ہر روز قیمت ادا کرتے ہیں۔ کشمیر کی جنگوں میں شہید فوجیوں میں پنجابی، پختون، بلوچ اور سندھی سب شامل ہیں۔ پاکستان نے اپنا وجود کشمیر کی آزادی کے لیے داؤ پر لگایا اور لگائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیمز میں زیر علاج زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت، بلند جذبے کو سراہا۔ کہا پرامن احتجاج سب کا حق ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ زخمی پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے مظاہرین نے پولیس سے اسلحہ چھینا، گولیاں چلائیں اور آنسو گیس بھی پھینکی۔ شرپسندوں نے ہماری رہائش گاہوں کا گھیراؤ کیا اور سامان تک جلا دیا۔ شرپسند عناصر احتجاج کے نام پر امن و امان خراب کرنے کی مذموم سازش میں مصروف ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف ایکشن کے دوران پولیس اسلام آباد پریس کلب میں گھس گئی۔ صحافیوں پر تشدد، کیفے میں توڑ پھوڑ۔ جھگڑے کے بعد اہلکار مظاہرین کے پیچھے پریس کلب میں داخل ہو گئے۔ صحافیوں پر بھی تشدد، املاک کو نقصان پہنچایا۔ پریس کلب ملازم ملک راشد کو گرفتار کرنے کے لیے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ناخوشگوار واقعے کا نوٹس، آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب۔ صحافتی تنظیموں ایمنڈ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کی مذمت۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی پریس کلب صحافی برادری سے معافی مانگ لی۔ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ اسرائیلی فوج کا گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملہ، قافلے کی ایک کے سوا تمام کشتیوں کو روک لیا۔ عملہ اور سماجی کارکن یرغمال بنا لیے۔ سویڈن کی معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھمبرگ، پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان، نیلسن منڈیلا کے پوتے سمیت دیگر کارکن گرفتار۔ گلوبل سمود فلوٹیلا میں 40 سے زائد کشتیوں پر 500 انسانی حقوق کے کارکن، پارلیمنٹیرینز، وکلا اور صحافی سوار۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق زیر حراست کارکنوں کو اسرائیل منتقل کیا جا رہا ہے۔ حماس نے اسرائیلی اقدام کو دہشت گردی اور بحری قزاقی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کا گلوبل فلوٹیلا پر حملے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ انسانیت کے لیے پاکستانیوں کی گراں قدر خدمات۔ غزہ کے قحط زدہ عوام کے لیے امداد لے جانے والے فلوٹیلا پر پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت کئی پاکستانی بھی سوار۔ دیگر پاکستانی شہریوں میں مظہر سعید شاہ، وہاج احمد، ڈاکٹر اسامہ ریاض، اسماعیل خان، سید عزیز نظامی اور فہد اشتیاق بھی عظیم مشن میں شریک ہیں، جنہیں اسرائیلی فوجیوں نے غیر قانونی حراست میں لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ کے لیے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا میں پاکستان کے شہریوں کی باوقار شرکت کو سراہا۔ کہا پاکستان اپنے شہریوں کی واپسی اور غیر مشروط رہائی کا بھرپور مطالبہ کرتا ہے، اپنے شہریوں کی جلد وطن واپسی کے لیے دعا گو اور کوشاں ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری کی گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملے کی مذمت۔ فلوٹیلا میں شریک پاکستانی شہریوں کی بہادری اور انسان دوستی کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر نے کہا امدادی مشن پر اسرائیل کا حملہ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فلوٹیلا پر حملہ عالمی قوانین کی پامالی قرار دے دیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا اسرائیلی افواج نے امدادی کارکنوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا۔ وزیر اعظم کا فلسطینیوں تک امداد کی بلا تعطل ترسیل کا مطالبہ۔ شہباز شریف لندن سے وطن واپس روانہ۔ پاکستان کا گلوبل سمود فلوٹیلا سے گرفتار تمام کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے
انسانی امداد روکنا جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی اقدام معصوم شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان کہتی ہیں فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے فلوٹیلا پر حملہ عالمی انسانی اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ عالمی طاقتیں اسرائیلی مظالم کے خلاف عملی اقدامات کریں۔ ہر ایک کو دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا، جنگوں کا نہیں معاشی ترقی کا سوچنا ہوگا۔ پاکستان اور چین آہنی بھائی ہیں، ہر طرح کے حالات میں چین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارا تعاون اب خلا تک پہنچ چکا، سی پیک کی کامیابی سے پورا خطہ ترقی کرے گا۔ صدر مملکت آصف زرداری کا چینی ٹی وی کو خصوصی انٹرویو، کہا چین کا مستقبل تابناک ہے، پورا مشرق اس کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ میرا کام ہے کہ اگر پنجاب کی کوئی تذلیل کرے، پنجاب کو کوئی نشانہ بنائے تو مریم نواز شریف اس کا جواب دے۔ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ ابھی سیلاب آیا تو مجھے یہ لیکچر دیے جا رہے تھے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے، عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے۔ اب بس کر دو۔ جن کو 9 مئی کو کہا کہ اپنے ملک پہ حملہ کر دو، وہ بیچارے باتوں میں آگے اپنے ملک پہ حملہ کر دیا، اور آج دیکھو اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں اور وہ بچے جو ہیں وہ جیلوں میں رل رہے ہیں۔ معافی نہیں مانگوں گی، پنجاب کی عوام کی تذلیل پر جواب دینا میرا کام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ناقدین کو جواب۔ لاہور میں تمام بورڈز کے پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب سے خطاب، کہا سیلاب میں لیکچر دیے جا رہے تھے کہ عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے، پنجاب کے پاس وسائل ہیں، اپنے لوگوں کو کشکول نہیں پکڑاؤں گی، باقی تمام صوبوں کے پاس بھی یکساں وسائل ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ ہر چیز کا علاج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں ہوتا۔ پنجاب نہریں نکالنے کی بات کرے تو تکلیف ہو جاتی ہے۔ ہم نے پانی چوری نہیں کرنا تھا، چولستان کی زمین کو آباد کرنا تھا۔ جن بچوں کو 9 مئی کو اکسایا گیا آج جیلوں میں ہیں، جلاؤ گھیراؤ پر اکسانے والوں کے بچے باہر محفوظ ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے شرمیلا فاروقی کا مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا۔ بیان میں کہا پیپلز پارٹی کی سندھ میں 17 سال سے حکومت ہے، آپ 17 عوامی فلاح کے منصوبے نہیں گنوا سکتے۔ مریم نواز کی پنجاب میں حکومت کو ابھی 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے اور ہم نے 90 میں سے 50 ترقیاتی منصوبے مکمل کر لیے۔ BISP کو آپ کیوں زبردستی پنجاب کے سیلاب متاثرین پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ شرمیلا فاروقی نے ایک انٹرویو میں عظمہ بخاری کو پنجاب اور سندھ حکومتوں کی کارکردگی پر مناظرے کا چیلنج دیا تھا۔ شرمیلا فاروقی نے کہا تھا جب ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو یہ کہے گا کہ میرا پیسہ میرا پانی، انگلی توڑ دیں گے، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کی ملاقات، سماجی، سیاسی اور باہمی دلچسپی کی امور سمیت پنجاب میں پیپلز پارٹی کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ مراد علی شاہ نے کہا پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ عوام سے دلی ہمدردی ہے، پیپلز پارٹی ملک کے ہر کونے میں عوام کی خدمت کے لیے پرعزم ہے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے کہا ہم سندھ حکومت کی حمایت اور تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عوامی فلاح و بہبود کے لیے دونوں صوبوں کے درمیان تعاون ناگزیر ہے، سیاسی اور سماجی سطح پر تعاون کے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے۔ موسمیاتی تبدیلی کوئی کتابی بات نہیں، حقیقت ہے۔ 2022 اور حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں نے ہماری معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پشاور میں پاکستان بزنس سمٹ سے خطاب، کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دنیا سے فوراً امداد نہیں مانگیں گے، کوشش ہے پہلے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اپنے زور بازو پر معاملات کو ٹھیک کریں گے، ہمیں بڑھتی آبادی پر قابو پانا ہوگا۔ محمد اورنگزیب نے کہا ٹیکس اصلاحات پر کام کر رہے ہیں، عوام ٹیکس دیں گے تو ملک آگے بڑھے گا، ملک کی معیشت کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو ترقی دینا ہوگا، اگلا بجٹ FBR نہیں ٹیکس آفس دے گا۔ پاکستان اور IMF میں ششماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری، حکام کی جائزہ مشن کو سیلابی نقصانات، لیبر فورس اور ہاؤس ہولڈ سروے پر بریفنگ۔ سیلاب سے صوبوں میں نقصانات 700 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ صوبوں نے بتایا متاثرہ علاقوں کا ابھی سروے اور ڈیٹا حاصل کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں سیلاب متاثرہ اضلاع میں ترسیلات زر بڑھنے کا امکان، حکومت کا لیبر فورس سروے کے نتائج آئندہ ہفتے جاری کرنے کا فیصلہ۔ غربت، بے روزگاری، گھرانوں کی آمدن اور اخراجات کا ڈیٹا جاری ہوگا۔
मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी के सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक आर्टिकल 187 का इस्तेमाल इस केस में नहीं हो सकता था। जो फरीक अदालत में पेश ही नहीं हुआ उसे आर्टिकल 187 का इस्तेमाल करके फायदा पहुंचाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी अदालती फोरम पर मखसूस नशिस्तों का तकाजा नहीं किया, न ही पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों में फरीक नहीं थी। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त सिर्फ अदालती मुआवनत के लिए थी। तफसीली फैसले के मुताबिक आइन के बरखिलाफ आर्टिकल 187 के तहत अराकीन को डिनोटिफाई किया गया। अक्सरियती फैसला रिकॉर्ड और आइन के खिलाफ था। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 8 जजेस ने अक्सरियत की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया था। करप्शन सूबे का सबसे बड़ा मसला है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का एतराफ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोयटा में गुफ्तगू करते हुए कहा, करप्शन का नासूर दहशत गर्दी से बड़ा चैलेंज है जिसके तदारुक के लिए काम कर रहे हैं। बलोचिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ और बैरूनी तसव्वुर में वाज़ेह फ़र्क है। गैर मुतवाज़िन तरक्की नाम निहाद आज़ादी की तहरीकों की बुनियादी वजह नहीं। मिसिंग पर्सन का इशू रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ वाज़ेह विजन के साथ आगे बढ़ना होगा। दुनिया भर में तनाज़ात खत्म कराने के दावेदार सदर ट्रंप का अपना अमरीका बेहाल। सुपर पावर अमरीका में शटडाउन से हलचल। रोजाना तकरीबन 40 करोड़ डॉलर्स का नुकसान। नासा बंद। लाखों मुलाजमीन को छुट्टियों पर भेज दिया गया। अखराजात का बिल मंजूर न होने से हुकूमत का काम रुक गया। कैपिटल हिल और कांग्रेस लाइब्रेरी भी मेहमानों के लिए बंद। शटडाउन से फ़ज़ाई सफ़र भी मुतासिर होगा। अमरीकी फौजियों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। अवाम से मुतालिक सरगर्मियाँ भी बंद कर दी गईं। ट्रंप इंतजामिया ने डेमोक्रेट्स की तरफ झुकाव रखने वाली रियासतों के लिए 26 अरब डॉलर्स मुंजमद कर दिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है, बहरान हल न हुआ तो बड़े पैमाने पर बरतरफियां हो सकती हैं।